بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں پہلی خبر۔ 19 رمضان تک دوسرا عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ وزارت حج و عمرہ۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ 19 رمضان تک دوسرا عمرہ کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہوگی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے بیان میں کہا ہے کہ 19 رمضان تک نیا عمرہ کیا جا سکتا ہے، سسٹم میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اتوار سے بدھ تک رات 10 بجے سے سپہر 4 بجے تک دوسرے عمرے کی بکنگ کرائی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اس حوالے سے سوال کر رہے تھے کہ آیا رمضان ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں۔ اس سے قبل وزارت حج کے ٹویٹر پر عمرہ پرمٹ کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ پرمٹ کے مقررہ وقت میں تاخیر ہونے پر نیا پرمٹ جاری کرانے کے لیے انتظار کریں، جب وقت ختم ہو جائے تو دوسرے پرمٹ کی بکنگ کی جا سکتی ہے۔ عمرہ پرمٹ میں وقت تبدیل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، البتہ عمرہ پرمٹ کا وقت شروع ہونے سے قبل اسے کینسل کرانے کے بعد دوسرا پرمٹ جاری کرایا جا سکتا ہے۔ ایئرپورٹ سے مکہ کے لیے ٹرین کرائے میں 50% رعایت۔ حرمین ایکسپریس ریلوے سروس کی انتظامیہ کی جانب سے رمضان المبارک کے دوران شاہ عبدالعزیز ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ کے کرائے میں 50% رعایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ سبق نیوز کے مطابق حرمین ٹرین سروس کی جانب سے دی جانے والی رعایت 1 مئی 2022 تک کے لیے ہے، جس کے بعد معمول کے کرائے وصول کیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ دی جانے والی رعایت سے قبل مذکورہ کرایہ 60 ریال تھا، جبکہ 50% رعایتی نرخوں کے بعد یہ کرایہ 30 ریال کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق رعایتی نرخ صرف ایئرپورٹ سے مکہ اسٹیشن کے لیے ہی مقرر کیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ حرمین ٹرین کا جدہ سے مدینہ منورہ کا اکانومی کلاس کا کرایہ 125 ریال جبکہ فرسٹ کلاس کا 275 ریال ہے، جبکہ جدہ سلیمانیہ اسٹیشن سے مکہ کا اکانومی کلاس کا کرایہ 40 جبکہ فرسٹ کلاس کا 70 ریال مقرر ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ کا یک طرفہ کرایہ 150 ریال اور فرسٹ کلاس کے لیے 315 ریال کرایہ مقرر ہے۔ مدینہ منورہ سے جدہ کے شاہ عبدالعزیز ایئرپورٹ کے لیے اکانومی کلاس کا کرایہ 120 ریال جبکہ فرسٹ کلاس کا کرایہ 265 ریال مقرر ہے۔ خیال رہے کہ مذکورہ کرایوں میں 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس اور سروس چارجز شامل نہیں ہیں۔ ریلوے سروس کی بکنگ کے لیے سعودی ریلوے کی ویب سائٹ پر لاگ ان کر کے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سعودی عرب کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت۔ سعودی عرب نے سویڈن میں چند شدت پسندوں کی جانب سے قرآن کریم کی بے حرمتی اور مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی مذمت کی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں مکالمے، بقائے باہمی اور برداشت جیسی اقدار کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ بیان میں نفرت، شدت پسندی اور بے دخلی کو مسترد کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے تمام مذاہب اور مقدس مقامات کی بے حرمتی کو روکنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو اجاگر کیا ہے۔ خبر رساں ادارے راؤٹرز نے سویڈن کی مقامی نیوز ایجنسی TT کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دارالحکومت اسٹاک ہوم کے مضافاتی علاقے رکنیبی میں جمعے کو ہارڈ لائن نامی سیاسی جماعت کے ڈینش رہنما راسمس پلودن نے قرآن نذر آتش کیا تھا، جس کے بعد کئی شہروں میں پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں۔ سویڈن کی وزیر اعظم نے ان پرتشدد واقعات کی مذمت کی ہے۔ سویڈن کے شہر نارکوپنگ میں پرتشدد مظاہروں کے دوران 3 افراد پولیس کی فائرنگ کا نشانہ بنے ہیں۔ پولیس نے جاری بیان میں کہا ہے کہ 3 افراد کو گولی لگی ہے جن کا علاج اسپتال میں جاری ہے۔ پولیس کے مطابق ان تینوں زخمی افراد کو جرم کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ انتہائی دائیں بازو کی سیاسی جماعت سے وابستہ راسمس پلودن نے پولیس کی اجازت سے ایسٹر کے دوران سویڈن کے مختلف شہروں میں مظاہروں کا اعلان کیا ہوا تھا۔ راسمس پلودن کی کال کے بعد جمعرات کو سویڈن کے مختلف شہروں میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جمعے کو پولیس نے کہا تھا کہ ان کی 4 گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے اور کم از کم 4 پولیس افسران سمیت ایک شہری مظاہرین کے پتھراؤ سے زخمی ہوا ہے۔
جدہ میں خوانچہ فروشوں کے خلاف بلدیہ کا کریک ڈاؤن۔ بلدیہ کی جانب سے جدہ میں خوانچہ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ شہر کے متعدد علاقوں میں ٹھیلے لگا کر سبزیاں، پھل اور دیگر اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں کی جانب سے غیر قانونی طور پر ایشیائی خوردونوش فروخت کرنے والوں کے خلاف جاری مہم کے دوران متعدد خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ تفتیشی ٹیموں نے صفا کے علاقے میں مارکیٹوں کے دورے کیے ہیں۔ مہم میں صفا ریجن کی بلدیہ ٹیم بھی شامل تھی۔ بلدیہ کی ٹیموں نے صفا کے محلے میں لگائے گئے 42 خوانچے ہٹا لیے ہیں، جبکہ مختلف مقامات سے 6 ٹن سے زائد سبزی اور پھل بھی ضبط کیے گئے ہیں، جنہیں غیر قانونی طور پر فروخت کیا جا رہا تھا۔ اس ضمن میں بلدیہ کا کہنا ہے کہ عید بازاروں کے لیے بلدیہ کی جانب سے مخصوص پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں، جن کے بغیر عارضی طور پر دکان کھولنا یا خوانچہ لگانا غیر قانونی عمل ہے، جس سے اجتناب برتا جائے۔ ایجار نیٹ ورک میں مزید 4 سعودی شہر شامل۔ سعودی عرب کے مزید 4 شہر ایجار نیٹ ورک میں شامل ہوئے ہیں۔ ایجار نے بریدہ، تبوک، حائل اور جازان کو بھی نیٹ ورک کا حصہ بنایا ہے۔ اس طرح ایجار نیٹ ورک میں شامل شہروں کی تعداد 10 ہو چکی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق آئندہ ریاض، جدہ، مکہ، دمام، مدینہ منورہ اور الخبر کے ساتھ بریدہ، تبوک، حائل اور جازان شہروں میں بھی ایجار کی سہولتیں مہیا ہوں گی۔ ایجار نے مارچ سے ماہانہ رپورٹ کا اجرا شروع کیا ہے۔ 2 اپریل کو جاری رپورٹ میں بتایا گیا کہ 1,85,000 سے زیادہ مکانوں اور دکانوں کے کرایوں کے معاہدے ہوئے ہیں۔ اس دوران سب سے زیادہ معاہدے ریاض شہر میں ہوئے ہیں۔ آئندہ رپورٹ میں مکانات اور دکانوں سے متعلق معلومات فراہم کی جائیں گی۔ یاد رہے کہ الایجار گراف کا مقصد مملکت میں مکانوں اور دکانوں کے کرایوں کے سیکٹر کی کارکردگی کو اجاگر کرنا ہے۔ کوشش ہے کہ کرائے پر مکانات اور دکانوں کے حوالے سے مطلوبہ مصدقہ معلومات دی جاتی رہیں۔ کورونا کے نئے کیسز 100 سے تجاوز کر گئے۔ سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز 100 سے تجاوز کر گئے ہیں، جبکہ گزشتہ ایک روز میں کورونا سے کسی ہلاکت کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مملکت کے مختلف ریجنز میں کورونا کے مزید 133 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی اب تک کورونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 7,52,705 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 259 افراد صحت یاب ہونے کے بعد اب 7,39,296 افراد اس مہلک وائرس سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ مملکت کے مختلف ریجنز میں کورونا کے خطرناک کیسز میں بھی نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ گزشتہ ایک روز کے اندر کورونا کے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج مریضوں میں سے ایک شخص مکمل طور پر صحت یاب ہوا ہے، جس کے بعد اسے اسپتال سے رخصت کر دیا گیا ہے۔ اس وقت مملکت کے مختلف ریجنز میں کورونا کے خطرناک کیسز کی تعداد 56 ہے، جنہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔